حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر گزشتہ سے پیوستہ خطبے میں رزق حرام کیسے ہوتا ہے اس حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی تھی۔ انسانی زندگی کے لیے ایک بنیادی ضرورت ہے حصول زر وسائل کی فراہمی۔ اللہ جلالہ والاکرام نے جو ضروریات انسان کو لگائی ہیں ان کے لیے ساز و سامان فراہم کرنا شرعاً اس میں قطعی طور پہ کوئی قباحت نہیں ہے اگر اسے اس قاعدے اور ضابطے کے مطابق فراہم کیا جائے جو اللہ جلالہ والاکرام نے آسمان سے اتارا ہے۔ جب انسان نفع و نقصان کا معیار کے خود طے کرتا ہے، از خود اپنی مرضی سے اس نے اپنے فوائد متعین کر لیے اور پھر ان فوائد کے حصول کے لیے اپنی مرضی سے ہی وہ محنت کرنے لگ گیا، نہ فوائد کے تعین میں اللہ جلالہ والاکرام کی ہدایات کو ملحوظ رکھا گیا اور نہ فوائد کے حصول میں اللہ جلالہ والاکرام کے فرامین کو خاطر میں لائے، تو پھر میرے بھائیوں ممکن ہے انسان دنیا میں سونے کے پہاڑ کھڑے کر لے، مال و زر کے انبار جمع کر لے، عزت اور شان و شوکت اس کی بہت زیادہ ہو جائے، یہ سب ممکن ہے، لیکن اس سارے کے ساتھ اصل سوچنے کی چیز یہ ہے کہ جتنا کچھ اس نے حاصل کیا ہے کیا اس کے لیے حلال ہے؟ نہ نفع و نقصان کا تعین کرتے ہوئے اس نے اللہ کی ہدایات کو دیکھا، نہ اس منفعت کے حصول کے لیے جسے اس نے خود منفعت قرار دیا۔ آپ ذرا اس میں گہرائی میں جا کے تھوڑا سا سوچیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے نفع قرار دیا ہے، باقی نظر میں ہم لوگ اسے نفع نہیں سمجھتے اور ہمارے ہاں عام طور پہ کثرت زر کو نفع سمجھا جاتا ہے۔ اللہ جلالہ والاکرام دولت کے زیادہ ہونے کو نفع قرار دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كنا فیک، جب اذا كنا فیک، جب چار چیزیں تیرے پاس ہوں، فلا علیک ما فاتک من الدنیا، چار نعمتیں اگر تیرے پاس ہوں تو دنیا میں تجھے جتنا بھی بڑا کوئی نقصان ہو جائے در حقیقت کوئی نقصان نہیں۔ دولت ضائع ہو گئی، بادشاہت چھن گئی، لوگ عزت نہیں کرتے، شہرت اور پروٹوکول جو اور بہت سارے لوگوں کو میسر ہے تمہیں وہ حاصل نہیں ہے، لیکن تیرے پاس یہ چار چیزیں ہیں، اربع اذا كنا فیک فلا علیک ما فاتک من الدنیا، کوئی نقصان نہیں ہے اگر یہ چار چیزیں تیرے پاس ہیں۔ یہ معیار ہے نفع کا۔ حضور وہ کون سی ہیں؟ فرمایا حفظ امانت، تیرے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ تو امانت میں بددیانتی نہیں کرتا۔ یہ ایک لمبی بحث ہے کہ امانت کیا ہے۔ یہ منبر خطیب کے پاس امانت ہے، یہ مصلی امام کے پاس امامت ہے، مسجد کی تولیت متولی کے پاس امانت ہے، محلے کا چیئرمین، علاقے کا کونسلر، ایک پورے حلقے کا ایم پی اے، اس سے آگے قومی اسمبلی کا ممبر، پھر صوبائی وزارتیں، پھر وفاقی وزارتیں، پھر وقت کا حکمران، ادارے کا سربراہ، افواج کا سالار، درجہ بدرجہ یہ ساری امانتیں ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ امانت محض وہ ہے جو چند روپے آپ نے مجھے
بھی چاہیے تو امانت کی حفاظت کرنے والا ہے۔ الحکمہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے جو چیز بطور امانت تجھے سونپی ہے تو اس میں بددیانتی نہیں کرتا، باپ ہے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرتا ہے، انہیں رزق حلال کھلاتا ہے، بزنس کرتا ہے، یہ مال و دولت تیری نہیں ہے، نہ اسے پیدا تو نے کیا نہ اسے حاصل تو کر سکتا تھا، یہ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے تجھے دیا، وفی السماء رزقکم وما توعدون، یہ اس کا وعدہ تھا، اس نے تجھے دے دیا، تجھے تو اس نے محنت کا پابند بنایا تھا، محنت میں بددیانتی نہیں کرنا، پھر اس کے نتیجے میں اللہ نے تجھے جو دے دیا اس میں بددیانتی نہیں کرنا، جو عزت اور شہرت تجھے ملی ہے اس کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کا شکر ادا کرنا، واللہ یہ ایک وسیع المعانی موضوع ہے۔ حفظ امانت پہلی خوبی کیا ہے عزت دار لوگوں کی، کامیاب ہونے والے، اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے منفعت پانے والے، اربع اذا كنا فيه فلا عليك ما فاتك من الدنيا، چار خوبیاں، پہلی حفظ امانت، امانت کی حفاظت کرنے والے۔ اپنے آپ سے سوال کیجئے، اپنے ماحول میں دیکھیے، اپنے گرد و پیش میں نگاہ اٹھائیے، یہ جتنی امانت اللہ کی طرف سے ہمارے پاس موجود ہے 100% ان امانتوں کا حق ادا کرنا یہ تو بعد کا مرحلہ ہے۔ کبھی ان امانتوں کو امانت سمجھ کے اس پہ ہم نے سوچ و بچار بھی کی ہے کہ اس کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں ہم سے سوال و جواب ہوں گے؟ ہم نے اپنی مرضی کے کرائٹیریا طے کیے، اس میں میرا فائدہ ہے، اس میں میرا نقصان ہے، کبھی نہیں پوچھا کہ شرعی اعتبار سے میرا فائدہ کس میں ہے، میرا حقیقی نقصان کیا ہے۔ اگر تو فائدہ اٹھانا چاہتا ہے حفظ امانت، امانت کی حفاظت کرنا سیکھ۔ اور فرمایا وصدق حدیث، جھوٹ انسان کس لیے بولتا ہے؟ شعوری طور پہ سوچ سمجھ کے باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ جھوٹ بولا جاتا ہے نفع حاصل کرنے کے لیے، نقصان سے بچنے کے لیے، کوئی اس کے علاوہ اور وجہ نہیں ہے، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں۔ عقل مند باشعور آدمی سوچ سمجھ کے شعوری طور پہ جھوٹ، عدالتوں میں جھوٹ، مارکیٹ میں جھوٹ، مسجد میں جھوٹ، مصلی امامت پہ جھوٹ، منبر خطابت پہ جھوٹ، کس لیے بولتے ہیں مولوی جھوٹ؟ لوگ راضی ہو جائیں، پیسے ذرا زیادہ مل جائیں، سچ بولوں گا تو جو مجھے تنخواہ دیتے ہیں اعتراض ہوں گے، فائدے کے حصول کے لیے، نقصان سے بچنے کے لیے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حفظ امانت وصدق حدیث، سچی بات، امانت کی حفاظت کرو، اس میں خیانت نہ ہو، بددیانتی نہ ہو، اور بات ہمیشہ سچی کرو، تیری زبان سے کبھی جھوٹ نہ نکلے، نہ کاروبار میں، نہ امور خانہ داری میں، نہ دین میں، اور نہ سیاست میں۔ ہاں سیاست اور جھوٹ مترادفات ہیں، کیا خیال ہے؟ ہمارے ہاں جو رائج الوقت سیاست ہے، کاروبار سیاست، یہ جھوٹ کا مترادف ہے۔ پہلے لوگ کہتے تھے فلاں بڑا جھوٹا ہے، کہتے ہیں فلاں بڑا سیاستدان ہے۔ کسی مسئلے میں اگر تو اس بات کا لحاظ رکھتا ہے کہ میری زبان پہ کبھی جھوٹ جاری نہ ہو، فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر تیرے جیسا نفع رکھنے والا دنیا میں اور کوئی نہیں۔ تیسری حدیث، وہ حسن و خلیقت، کردار بڑا اچھا ہونا چاہیے۔ اللہ نے کبھی زندگی دی تو اس میں بات کریں گے کہ اخلاق کیا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پہ اخلاق سمجھا جاتا ہے صرف زبان کی نرمی کو، یہ ایک حصہ ہے اخلاق کا۔ زبان کا بڑا نرم ہے، وعدہ پورا نہیں کرتا، تلخی نہیں کرتا، ترش نہیں بولتا، لیکن جھوٹ بولتا۔ زبان کا بڑا میٹھا،
لیکن غیبت بھی کرتا ہے، بڑا نرم الفاظ کا استعمال کرنے والا، لیکن دوسرے کی عزت کو داغدار کرنے سے کبھی چوکتا بھی نہیں۔ حسن و خلیقہ تیرا کردار معاشرے کے لیے فائدہ مند ہو، لوگ اس سے نفع اٹھائیں، نقصان نہ اٹھائیں۔ اور چوتھی چیز وعفۃ فیما ترضی، حلال کا لقمہ۔ اربع اذا كن فیک فلا علیک ما فاتک من الدنیا، چار خوبیاں اگر تیرے اندر ہیں تو دنیا کا سب سے بڑا دولت مند ہے۔ امانت کی حفاظت، سچائی، حسن اخلاق، وعفۃ فیما ترضی، رزق حلال۔ رزق حلال کہتے ہیں حلال کا کمائی تو پوری نہیں پڑتی۔ پوری کیا ہوتی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہ مجھے غریبوں میں زندہ رکھنا اور اسی حالت میں موت سے ہمکنار کر دینا، اور مجھے اٹھانا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، مجھے عمراء کے ساتھ دولت مندوں کی صف میں مت اٹھانا، مجھے مساکین کی صف میں کھڑا کرنا۔ تیری ضرورت ہے کتنی؟ چند لقمے جو تیری کمر سیدھی رکھے، چند چیتڑے جو تیری شرمگاہ کو ڈھانپ کے رکھے، اور وہ چند جو تجھے موسموں کی شدت و حدت سے تحفظ فراہم کرے۔ اللہ کی قسم، نزاکتوں میں، حسن و جمال میں، حسب و نسب میں، علو و ارتفاع میں، عظمت و سطوت میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے اٹھنے والی دھول کا مقابلہ دنیا بھر کی عزت نہیں کر پاتی۔ آسمان سے بادل برستے، وہ کھجور کا چھپر پانی ٹپکاتا، سید الکونین سجدہ کرتے تو کچے حجرے کی مٹی محمد کریم کی پیشانی چومتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری ضرورتیں کتنی ہیں؟ اور میرے بھائیوں، اللہ کی قسم کبھی تنہائی میں بیٹھ کے تعین کرو اس چیز کا، ضرورت، سہولت، عیاشی ہم نے سب کو گٹ کر دیا۔ کوئی بیچارے وہ ہیں جو دن بھر کوڑا دانوں میں رزق کے لقمے تلاش کرتے ہیں، لیکن رات کو کسی فٹ پاتھ پہ بھوکے سوتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جن کے گھوڑے اور جن کے جانور، جن کے کتے دودھ کی نہروں میں نہاتے ہیں۔ ضرورت ہے سب کی ایک جیسی، فقیر ہے تو اس کی ضرورت بھی وہی ہے، اس کی کمر سیدھی رکھنے کے لیے بھی کھانا چاہیے، بادشاہ ہے تو اس کی ضرورت بھی وہی ہے، اسے اس کمر کی مضبوطی کے لیے کھانا چاہیے۔ ضرورت سب کی برابر ہے، ضرورت سے آگے سہولت ہے، سہولت سے آگے فضولیات اور عیاشیاں ہیں۔ واللہ ہے ہم سہولت سے آگے بڑھ کے عیاشیوں میں پڑے ہوئے ہیں، والعیاذ باللہ۔ عفۃ فیما ترضی، رزق حلال کھاؤ، نہیں ملتا۔ کہتے جی حالات ایسے ہیں کہ نہیں ملتا، اس میں بڑی بحث ہو سکتی ہے۔ میں صرف ایک جملہ عرض کرتا ہوں، یہ حالات ایسے بنائے کس نے؟ ہم جزاء بما کسبت ایدی الناس۔ میں جھوٹ بولتا ہوں تو دوسرا جھوٹ بولتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے تو تیسرا جھوٹ بولتا ہے، سارا معاشرہ جھوٹ کا پروردہ، ہم سب اس میں ذمہ دار ہیں۔ ہم حالات کو مورد الزام ٹھہرا کے اپنے آپ کو بڑی عصمت نہیں کر سکتے، حالات ہمارے پیدا کرتا ہے، حالات آسمان سے یوں نہیں آئے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے تو یہ کتاب تمہیں دی تھی، تمہارے حالات اس کے مطابق ہونے چاہیے، ہم نے اسے چھوڑ دیا تو حالات کیوں ہو گئے؟ ان حالات کے بگاڑ کا ذمہ دار بھی ہم ہی ہیں، کوئی اور نہیں ہے۔ ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ حالات پہ الزام رکھ کے
لکھنے والے ہیں نا، جو تیرے کندھوں پہ بیٹھے ہیں، وہ تیرے ان فتووں اور ہیلوں بہانوں سے کبھی مطمئن نہیں ہوتے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اکتسب مالا معصم، گناہ کے ساتھ مال کمایا، فوصل به رحمہ، رشتہ داروں پہ بڑا خرچ کیا، مسافر خانے، پانی کے منہ میں، خیراتی دسترخوان، بڑے بڑے بل بورڈ اور خرچ کرنے والے کی تصویر، پھر لمبے چوڑے اس پہ بھاشن، پھر پوری ایڈورٹائزمنٹ۔ کاروباری لوگ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، من اکتسب مالا معصم، گناہ کے ذریعے سے مال کمایا، فوصل بها رحمہ، بیواؤں کے سر پہ دست شفقت رکھا جا رہا ہے، بے بسوں کی شادیاں ہو رہی ہیں، جہیز تقسیم ہو رہے ہیں، بڑے یتیم خانے بن رہے ہیں، آیا کہاں سے؟ ٹیکس چوری کرتے ہیں۔ اب یہ ایک الگ مسئلہ ہے، بہت سارے مفتیوں نے فتویٰ دیا ہے کہ ٹیکس چوری کرنا جائز ہے، میں چونکہ مفتی نہیں ہوں اس لیے میں اس پر کوئی کلام نہیں کرتا۔ اب سب جانتے ہیں، اللہ کے نبی سے پوچھا گیا تھا حضور گناہ کیا ہے؟ فرمایا ما حاک فی نفسک، جو تیرے دل میں کٹتا ہے۔ اندر ایک معلم بیٹھا ہے، اندر ایک معلم اللہ نے رکھا، وہ بتاتا ہے مولوی صاحب یہ غلط ہے، مفتی کے فتویٰ دینے سے کیا گناہ ثواب ہو جاتا ہے؟ کیا حلال حرام ہو جاتا ہے؟ تیرے اندر ایک معلم ہے جو تجھے سمجھاتا ہے کہ حضرت یہ چیز غلط ہے۔ سمگلنگ، دوسرے کا حق مارنا، جھوٹی قسمیں اٹھا کے کاروبار کرنا، فراڈ کرنا، من اکتسب مالا معصم، گناہ کرتے ہوئے مال کمایا، فوصل به رحمہ او تصدق به او انفقه فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ، مدرسے بن رہے ہیں، مسافر خانے تعمیر ہو رہے ہیں، کمزوروں پہ خرچ ہو رہا ہے، اپنے رشتہ داروں پہ خرچ ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، جمع ذالک کلہ جمیعا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن یہ سارا اکٹھا کر لیا جائے گا، فَقُذِفَ بِهِ فِي جَهَنَّمَ، یہ حضرت صاحب کو جو صاحب المال تھا اسے بھی جہنم میں ڈالا جائے گا، اس کا مال بھی سارا ساتھ جائے گا۔ پیچھے ذریعہ کمانے کا سارا حرام کا ہوتا ہے، آگے تیرے یہ بڑے بڑے مدرسے بنا دینا اور جہاد کے لیے اناج کے ٹرک روانہ کرنا اور بیواؤں کو مکان بنا بنا کے دینا اور یتیم بچیوں کو جہیز بنا کے انہیں رشوت کرنا، اور یاد رکھ دنیا میں کسی کا فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، تیری آخرت کا کوئی فائدہ نہیں۔ ضروری ہے تیرا کمانے کا ذریعہ حلال کا ہو، ضروری ہے تو جہاں سے لے رہا ہے وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی کام ایسا نہیں ہے یقربکم الی الجنہ الا ما امرتکم بہ، جو تمہیں جنت کے قریب کرے مگر میں نے تمہیں بتا دیا۔ کوئی کام ایسا نہیں ہے یقربکم الی النار الا ما نہیتکم عنہ، جو تمہیں جہنم کے قریب کرے لیکن میں نے تمہیں اس سے روک دیا۔ لوگوں اب یہ مسئلہ بیان کرتے، لوگوں حسن طلب، فاحسن الطلب، مال جائز طریقے سے حاصل کرو۔ فرمایا مجھے جبریل نے یہ بات بتائی ہے تب تک بندہ مرے گا نہیں جب تک اس کے مقدر میں لکھی ہوئی روزی اسے دے دی نہیں جاتی۔ اور آگے کیا فرمایا؟ مال اللہ کا فضل ہے، دولت اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی رحمت اللہ کی نافرمانی کے ساتھ کبھی حاصل نہیں کی جاتی۔ اس کا معنی کیا ہے؟ جو نافرمانی اور معصیت کے ساتھ دولت حاصل کی جاتی ہے پھر وہ رحمت ہے، پھر وہ وبال ہے۔ فرمایا دولت
میں 3 چیزیں بیان کی تھیں جو انسان کے رزق کو حرام کر دیتی ہیں. چوتھی چیز سختی. ہماری طبیعت میں ویسے مجموعی طور پہ سختی اتنی زیادہ ہے، ہم ہیں سراپا سختی. کوئی کسی کی بات برداشت نہیں کرتا، کوئی کسی کی رائے کا احترام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کوئی شرعی مسئلہ مولوی سے پوچھتے، ہم سے پوچھتے پھر پوچھتے بھی ہیں صاحب وہ فلاں نے تو یوں بتایا تھا، مجھے جو پتا میں نے وہ بتا دیا. اچھا پھر کچھ بیچارے بڑی محنت کر کے کوشش کرتے ہیں کہ مولوی صاحب سے اپنی مرضی کا فتویٰ لے دیں، اور اگر میرے جیسا کوئی مسکین مولوی بیچارہ وہ دینے سے ذرا معذرت کر لے تو پھر ایک قدم مولوی مسئلہ پوچھے میری مطلب جتنا میں پوچھا نا ہوتا نہیں دسیا. بنیادی طور پہ مسئلہ کیا ہے؟ مزاجوں میں سختی. ہم اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتے ہیں مستقل. اور یاد رکھو بھائیو، جہاں لوگ اپنے آپ کو ہمیشہ ٹھیک سمجھنا شروع کرتے ہیں پھر اس معاشرے کو بگاڑ اور بربادی سے کوئی نہیں بچا سکتا. نرمی رکھو اپنی طبیعتوں میں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں، فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا رحم اللہ عبدا، اللہ رحم کرتا ہے اس بندے پر سمحا اذا باع، بیچا تو نرمی کے ساتھ بیچا. سمحا اذا اشترى، خریدا تو نرمی کے ساتھ خریدا. اب خرید و فروخت میں نرمی کیا ہوتی ہے؟ زبان بھی اچھی اور یار دوسرے کی حیثیت دے کے کوئی روپیہ 2 روپیہ کم نیچے بھی کرنا پڑے اگر منافع کم بھی ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں وہ ضرورت مند ہے بیچارہ دور سے آیا ہے، اچھا ایک آس لے کے امید کے ساتھ آیا کہ اس کے پاس چلتا ہوں، چلے یار میرے پاس پیسے کم ہیں یہ کرے. اب کہہ سکتے ہیں کہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، ہم تو ظاہر کے مکلف ہیں نا. ایسا میرے پاس ایسے زیادہ نہیں ہے، اتنے ہی ہیں، 2 روپے 10 روپے 20 روپے 1000 روپے کا آپ کو پرافٹ میں نقصان ہوتا ہے، اتنا نہیں ملتا جتنا سختی کرنے سے ملتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ اس میں نرمی کریں گے تو آسمان کا رب آپ پہ نرمی نہیں کرے گا؟ اللہ کے نبی نے بات یہاں سے شروع کی، رحم اللہ عبدا، اللہ اپنے بندے پہ رحمت کرتا ہے. حضور کس پہ؟ فرمایا سمحا اذا باع، بیچا تو نرمی کے ساتھ. سمحا اذا اشترى، خریدا تو نرمی کے ساتھ. کوئی اس سے خریدنے آیا اسے بھی نرمی کا سلوک کرتا ہے، کسی کو وہ بیچنے گیا اس کے ساتھ بھی نرمی کا سلوک کرتا ہے. اور فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمحا اذا اقتضى، کوئی اس سے تقاضا کرتا ہے یا یہ کسی سے کسی چیز کا تقاضا کرتا ہے تو نرمی کے ساتھ کرتا ہے. نرمی کاروبار میں نرمی، لین دین میں نرمی، تکڑی ترازو میں نرمی، بھاؤ تاؤ میں نرمی. ہم ایک دام یہ معیار ہے. میں چونکہ کاروباری نہیں ہوں، 40,000 کا ملازم ہوں، اس لیے مجھے تو ان چیزوں کا پتہ نہیں، لیکن شریعت یہ کہتی ہے یہ جو ٹریڈ مارک ہوتا ہے نا یہاں بالکل کمی بیشی نہیں ہوتی، ہمارا ایک اسٹینڈرڈ ہے. اور بھائی معیار اچھا دینا اور پیسے میں لین دین میں نرمی کرنا یہ اللہ جلال والاکرام کی رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے. اور فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، عبداللہ بن مسعود بیان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں الا اخبرکم بما یحرم علی النار، میں تمہیں بتاؤں کہ جہنم کی آگ پہ کون سا جسم حرام کر دیا گیا. وَيُحْرَمُ عَلَى النَّارِ أَوْ بِمَنْ تُحْرَمُ عَلَى النَّارِ عَلَى، کون سا ایسا انسان ہے جس پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیا گیا، نہ آگ اس پہ ڈالی جائے گی نہ وہ آگ میں ڈالا جائے گا. حضور ضرور بیان فرمائے، فرمایا عَلَى كُلِّ قَرِيبٍ، کتاب و سنت کا ڈائری بیت الحکمہ. بڑی بڑی کوٹھیوں والے میرے بھائی جو ٹائم نہیں دیتے، کئی دن ٹائم نہیں دیتے. اللہ کی قسم حدیث ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عَلَى كُلِّ قَرِيبٍ، جس سے ملنا آسان ہو، قریب کا تعلق ہو.
کوئی مسئلہ نہیں ہے یار، میں جب بھی جاؤں گا یہ مجھے ویلکم کہے گا، مجھے لوٹائے گا نہیں. نرم، شفقت کرنے والا، محبت لٹانے والا، کھلی پیشانی سے اپنے بھائیوں کو ویلکم کہنے والا، سہل، جس سے لین دین کرنا آسان ہو، لوگ ڈرتے نہ ہوں یار یہ بڑا سٹک ہے، اس سے تو بندہ کاروبار کرتے ہوئے پھنس جاتا، نکل ہی نہیں سکتا. آلات قریب حین سہل، جس سے ملنا آسان، قریب کا معنی محدثین نے یہ کیا. حین نرم، لین دین میں، کاروبار میں، معاشرت میں، اولاد کے لیے، والدین کے لیے، بھائی دوستوں کے لیے. سہل، جس سے کوئی بھی معاملہ آسانی کے ساتھ کیا جا سکے، جو مسائل کو، معاملات کو سمجھائے گا. اللہ کے نبی اگر یہ تین خوبیاں ہوں تو کیا ملے گا؟ فرمایا اللہ کو جلال والاکرام نے اس انسان پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیا. اور فرمایا، عبداللہ ابن عباس بیان فرماتے اللہ کے نبی نے فرمایا اسمع یسمع، وہ قیامت کے دن جب اللہ جلال والاکرام کی رحمت کے علاوہ کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، اس دن تمہیں اللہ نرمیوں سے ہمقرار فرمائے گا اگر تم دنیا والوں پہ نرمی کرو گے. اگلی بات، وقت تھوڑا ہوتا ہے میرے پاس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ لیا کسی سے ادھار، کوئی جانے والے مجھے ضرورت ہے. اچھا میں اکثر سوچتا ہوں کہ اس حدیث میں اس کی تفصیلات نہیں ہیں، اللہ کے نبی نے اونٹ کس لیے دیا تھا؟ کوئی مقابلہ کروانے کے لیے، میلے میں دوڑانا تھا، میچ جیتنا تھا، کسی ضرورت مند کو دینے کے لیے لیا ہوگا نا. کوئی جہاد پہ جا رہا ہوگا، حضور سواری نہیں ہے، اسے کہا بھائی مجھے اونٹ دے دو، بعد میں کر لیں گے، پیسے تجھے میں دے دوں گا، اگر کوئی جانور آ گیا تجھے لٹا دوں گا، اونٹ دے دو. لے لیا، دے دیا. اب اللہ جلال والاکرام نے ہاتھ ذرا کھلا کیا، اونٹ آ گیا. صدقے میں یا خمس میں ابو رافع رضی اللہ عنہ جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، فرمایا ابو رافع وہ ہم نے فلاں سے اونٹ لیا تھا، اسے اس کا اونٹ لٹا دو. یہ مسئلہ بھی ایک سمجھنے والا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں محترم، ان سے لینے والا تقاضا نہیں کرتا ان کے احترام کی وجہ سے، اور وہ اپنے احترام کی گدی پہ فروکش ہو کے دینے والے کے دینے کو بھول جاتے ہیں. انہیں یار کیڑا مانگے یار، ہوتا ہے نا. مولوی صاحب کسی سے پیسے لے لے تو جماعت تقاضا نہیں کرتی، اصولی بات ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں، ہمارے امام صاحب ہیں، اچھا لے لیں گے خود ہی. مولوی کہا میرے کو کیڑا مانگے رہے یار، ایڈا ضرورت مند ہوتا تو مانگ لیتا، کوئی نہیں چلو مانگوں گا دیکھ لیں. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اس دینے والے نے رسول اللہ سے تقاضا کیا ہوگا؟ ابو رافع وہ بلاؤ فلان کو، ہم نے اس کا جانور دینا ہے، آگے لے جاؤ بھائی اسے باڑے میں لے جاؤ. اب ابو رافع تھوڑا سا سائڈ پہ ہو کے کہتا حضور یہ جتنے اونٹ آئے اتنے شاندار، اتنے بڑے پروں کو، اس کے زیادہ وزنی، زیادہ خوبصورت، وہ جو ہم نے اسے لیا تھا وہ تو کمزور تھا. ابو رافع اچھا دے دے. اللہ جلال والاکرام کے ہاں بہترین انسان وہ ہوتا ہے جو بہتر بدلہ دیتا ہے. ان سے کمزور تو نہیں ہے نا، اچھے ہیں نا. حضور کئی گنا زیادہ قیمتی ہے. فرمایا ابو رافع محمد کی طرف سے اچھا دے، بہترین وہ ہوتا ہے جو اچھا بدلہ دیتا ہے. ہم اللہ کی قسم لیتے ہیں نا، ضرورت ہے لے لیا، اس نے خندہ پیشانی سے دے دیا، لوٹاتے ہوئے برا دے کے اپنا مال حرام کر لیتے ہیں. اچھا بدلہ دو. اگلی بات، جھوٹ بولنا. کہتے کاروبار تو جھوٹ کے بغیر ہوتا نہیں. ساری بزنس کمیونٹی ہے ماشاء اللہ، کاروبار تو جھوٹ کے بولتے. اچھا مجھے نہیں پتا کہ کاروبار جھوٹ کے بغیر ہوتا ہے کہ نہیں. اصل میں معیار ہے کتاب و سنت. اللہ کہتا ہے جیسے میں نے کہا ویسے کاروبار کرو، اگر ویسے نہیں کرو تو پھر حرام. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء. سچ بولنے والا امانت دار تاجر، سچ بول کے لینے دینے والا، بدیانتی
انبیاء اصدقاء اور شہداء کے ساتھ اٹھائے گا. آپ کر لیں کاروبار. آپ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بول کے 2-4 ہزار کا 2-4 لاکھ کا 10 کروڑ کا فائدہ ہوتا ہے، اور آپ کو یہ فائدہ رفاقت انبیاء سے، صف اصدقاء سے اور صف شہداء سے زیادہ قیمتی لگتا ہے تو آپ کر لیں، اختیار ہے آپ کو. جو محمد کی رفاقت چاہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو انبیاء اور صدیقین کی رفاقت چاہتا ہے، وہ تو سچ بولے گا. جو جھوٹ بول کر بدبیانتی کر کے پیسہ کماتا ہے ممکن ہے اسے مل جائے، لیکن یاد رکھو کائنات کے خالق کا اصول یہ ہے کہ ملے گا اسے وہی جو اس کے مقدر میں لکھا گیا ہے، اس سے زیادہ نہیں ملے گا. لیکن قیامت کے دن انبیاء اصدقاء اور شہداء کی رفاقت سے محروم ہو جائے. سچ بولو گے، امانت کو محفوظ رکھو گے، اللہ جلال والاکرام تمہیں صف انبیاء میں کھڑا کرے گا. اور فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان التجار هم الفجار. لوگوں بہت سارے تاجر جہنم میں جائیں گے. ان التجار هم الفجار، بہت سارے تاجر جہنم میں جائیں گے. صحابہ کرام پریشان ہو اٹھے. مکہ کے باسی مہاجرین یہ تو سارے ہی تجارت پیشہ تھے. قالوا یا رسول اللہ الیس قد احل اللہ البیع، اللہ کے نبی کیا اللہ نے کاروبار حلال نہیں کیا؟ تجارت کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے؟ فرمایا کیوں نہیں، اللہ جلال والاکرام نے کاروبار تمہارے لیے حلال کیا ہے، لیکن لوگ اسے حرام کر لیں گے. حضور حلال کو حرام کیسے کریں گے؟ فرمایا ولکنہم یحلفون فیحسبون ویحدثون فیکذبون. یہ جھوٹ بول کے سودا کریں گے، جھوٹی قسمیں اٹھا اٹھا کے اپنا مال بیچیں گے. جاؤ میں اللہ کی قسم پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، چیچا وطنی کا پورا بازار نکال کے دیکھ لو، شاید ان ہزاروں تاجروں میں سے فنگر ٹپس کے مطابق بھی آپ کو چاند نہ ملے جو جھوٹا بولتے ہیں. وَلَكِنَّهُمْ يَحْلِفُونَ فَيَكْذِبُونَ يَحْلِفُونَ فَيَحْسَبُونَ يُحَدِّثُونَ فَيَكْذِبُونَ. جھوٹی قسمیں اٹھائیں گے، جھوٹ بول بول کے سودے کریں. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 آدمی ایسے ہیں، 4 آدمی یبغضهم اللہ، اللہ ذو جلال والاکرام. ہاں ثلاثۃ، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. نظر رحمت کے ساتھ اللہ ذو جلال والاکرام کی طرف دیکھے گا نہیں، انہیں گناہوں سے پاک کر کے جنت میں بھیجے گا نہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. فَقَرَأَهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرات. اللہ کے نبی نے 3 بار یہ بات ارشاد فرمائی، 3 لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. 3 بار اللہ کے نبی نے تاکید ہے، پختہ بات فرمائی ہے. بار بار یہ کہنے کا مقصد کیا ہے؟ مسئلہ بڑا اہم ہے. 3 قسم کے لوگ ہیں، اللہ ان کی طرف نظر رحمت سے اٹھائے گا نہیں، گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، جہنم سے بچائے گا نہیں، دردناک عذاب میں انہیں مبتلا کرے گا. اللہ اکبر. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا فَقُلْتُ خَابُوا وَخَسِرُوا، اللہ کے نبی ان کا تو بیڑا غرق ہو گیا. وَمَنْ هُمْ یا رسول اللہ، ہے کون ان کا تو بیڑا؟ جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرما دیا کہ اللہ قیامت کے دن ان کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، انہیں گناہوں سے نہیں پاک کرے گا، انہیں معاف نہیں کرے گا، انہیں عذاب علیم سے دو چار کرے گا. اللہ کے نبی کون ہے؟ یہ تو مارے گئے. فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے المسبل. اور نوجوانوں میرے بھائیوں، فیشن کے مارے ہوئے میرے ساتھیوں، حدیث ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم میں اللہ کے نبی نے 3 بار فرمایا نظر رحمت سے محرومی، عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے، گناہوں سے پاک نہیں کیے جائیں گے. اور حضور فرماتے ہیں مارے گئے، برباد ہو گئے یہ لوگ. حضور کون ہے؟ فرمایا المسبل، اپنی چادریں پینٹیں اپنی شلواریں ٹخنوں پہ لٹکانے والے.
کہتے ہیں یہ وہابیوں کا مسئلہ ہے، ٹخنے ننگے رکھنا یہ اہل حدیث کا مسئلہ ہے، اور اللہ کی قسم غلط سمجھے ہو، اہل حدیث کا مسئلہ نہیں ہے، یہ حدیث مصطفیٰ کا مسئلہ ہے۔ صحیح مسلم میں تیرا نبی کہتا ہے، 3 بار تاکید سے کہتا ہے، نظر رحمت سے محرومی، جہنم کا دردناک عذاب، المسبل، دیکھ کپڑا سلواتے وقت درزی سے کہہ بھائی 3 انچ کم از کم ٹخنے سے اوپر رکھنا ہے، میں نے اپنے ٹخنے نہیں ڈھانپنے، نہیں چاہیے مجھے یہ فیشن۔ لوگ کہیں گے سیلاب آ گیا ہے، اتنی سلوار اونچی کیوں اٹھائی ہے؟ اللہ کی قسم یاد رکھو، یہ تو عزت کی علامت ہے، یہ تو افتخار کی علامت ہے، یہ تو شرافت کا سمبل ہے۔ ہم یہ ٹخنوں سے شلوار اٹھا کے رکھتے ہیں، ٹوپیاں پہن کے بازاروں میں جاتے ہیں، دل میں کیا ہے اللہ جانتا ہے، لیکن لوگ عزت سے سلام کرتے ہیں مولوی یاد۔ یہ تو افتخار اور عزت ہے، اور تیرا نبی کہتا ہے المسبل، جس نے شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکائی، چادر لٹکائی، وہ جہنمی ہے، اللہ اسے معاف نہیں کرے گا۔ بل منان، احسان جتلانے والا۔ ہاں ویسے اللہ کی قسم میری 22 سالہ خطابت کی زندگی میں یہ رجحان جتنا چیچا وطنی میں دیکھا نا، میں نے کہیں اور نہیں دیکھا۔ اور فلانا کام بھی میں ہی کیتا سے مجھے میں موڑا نہ دیندا نا تو اسلام لگا سو ٹیڑھا ہو میں فٹافٹ جا کے موڑا دے دوں چاہے پانی کا گلاس پلا کے پورے شہر میں شور ہوتا ہے، ہم نے فلان کو پانی کا گلاس پلایا، وہ داستان جو آج سے 20 سال پہلے بیت چکی میں اب سن رہا ہوں، فلاں کے ساتھ ہم نے یہ کیا، فلاں کے ساتھ ہم نے وہ کیا، فلاں کے ساتھ ہم نے وہ کیا۔ اچھے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، الحمدللہ۔ مجھے پتہ خرچ کرتے ہیں، واللہ ایک بار بھی کبھی ذکر نہیں کیا، وہ بالکل حدیث کے مطابق دائیں ہاتھ سے کرتے بائیں ہاتھ کو بتاتے، لیکن اس شہر کی اکثریت جن سے میرا واسطہ ہے وہ بیچارے اس مرض میں مبتلا، بس یوں کرتا بیت الحکمہ۔ المنان، احسان جتلانے والے، یہ چھوٹا مسئلہ ہے، اللہ کی قسم اس کی گہرائی میں جائے تو بڑی خوفناک حقیقت ہے۔ اگر تو نے اللہ کے لیے کیا تھا تو تو احسان جتلا کے ضائع کر رہا ہے، اگر اللہ کے لیے نہیں کیا تھا تو تو شرک کر رہا ہے۔ الشرک الاصغر، ریا، اگر تو نے اللہ کے لیے نہیں کیا تھا، کیا ہی دکھلاوے کے لیے تھا تو ریا۔ اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس امت پر دجال کے آنے سے اتنا خوف نہیں ہے جتنا ریا کے فتنے سے خوف ہے۔ تو نے کس لیے کیا تھا؟ اللہ کے لیے، تو احسان کیوں جتلاتا ہے؟ بیٹا غلط کر لیا تم۔ اور اگر تم نے ریا کے لیے کیا تھا تو شرک اصغر میں مبتلا ہو گیا، اور جب تک تو شرک سے توبہ کر کے معافی نہیں کروائے گا اللہ تجھے جہنم سے محروم کر۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ اصغر ہو یا اکبر ہو، اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی۔ اور تیسری چیز فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَالْمُنْفِقُ صَلْعَتَهُ بِالْحَلْفِ الْكَاذِبِ، جھوٹی قسم اٹھا کے اپنا مال بیچنے والا۔ تاجروں، دکانداروں، میرے بھائیوں، آپ خرچ کرتے ہیں مسجدوں پہ، مدارس پہ، جہاد پہ، فقراء پہ، مساکین پہ، میں آپ کے اس جذبے کو سلیوٹ کرتا ہوں، لیکن اللہ کے لیے اس کے پیچھے دیکھیے آ کہاں سے رہا ہے، آپ کے اندر خرچ کرتے ہوئے جذبات کیا ہے؟ کسی کو نیچا دکھانے کے لیے، کسی کو کالا کرنے کے لیے؟ اللہ ہے، میں سنتا ہوں نا حضرت مفتی صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، اللہ علیہ ان کی قبر کو اپنے رحمتوں سے بھر دے، میں نے ان کے ساتھ یہ کیا، دوسرا کہتا میں نے ان کے ساتھ یہ کیا، تیسرا کہتا میں نے ان کے ساتھ یہ کیا۔ مجھے لگتا ہے کہ یار دنیا میں سب سے زیادہ تلاش ہمارے مفتی صاحب ہی تھے، ساری قوم نے انہی کے ساتھ کیا ہوگا، میں نہیں کہتا نہیں کیا۔ اس کے تذکرے کیوں ہوتے ہیں؟
کیوں بتایا جاتا ہے؟ کیوں اس کے اشتہار لگائے جاتے ہیں؟ اور یاد رکھو میرے بھائیوں، تلخ ہے لیکن زہر بھی کرتا ہے کبھی کار فریادی۔ اللہ کی قسم تمہارا اربوں صرف کیا کسی کھاتے کا نہیں ہے، اس اللہ کے بندے کی زبان سے نکلنے والی ایک حدیث رسول تمہارے اربوں سے نکلی۔ تم نے کیا کیا؟ پیسہ صرف کیا؟ انہوں نے تمہیں جینے کا ڈھنگ سکھایا۔ تاجر نے کیا کیا؟ ہاتھ کی میل، کیا خیال ہے؟ پیسے کو ہاتھ کی میل ہی کہا گیا ہے نا، زبان نبوت سے اسے ہاتھ کی میل کہا گیا ہے۔ اور عالم تجھے کیا دے کے گیا ہے؟ میراث رسول دے کے گیا ہے۔ قال اللہ و قال رسول کے وہ سنہری موتی، اللہ کی قسم و مفتی صاحب ہو کوئی ہو، ہمارے ممدوح ہیں، ہم تو ان کی عظمتوں پہ خوگر ہیں، کوئی ہو، کوئی مولوی ہو، آپ کیا دیتے ہیں؟ پیسہ۔ اور عالم آپ کو کیا دیتا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ میراث کو اللہ نے آسمان پہ دیتا، جو آسمان سے جبریل کے توسط سے اللہ نے اپنے نبی کو میراث دی تھی، مولوی تمہیں وہ دیتا ہے، تو حدیث رسول کے علم کو ترازو میں توڑتا پیسوں میں ہوتا ہوں۔ والمنفق ينفق سلعته بالحلف الكاذب، تیسرا وہ تاجر جو جھوٹی قسمیں اٹھا اٹھا کے اپنے مال فروخت کرتا ہے۔ سودا تیرا حلال کا ہے لیکن ریٹ طے کرتے ہوئے قسم اٹھا لی، جھوٹ بولا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جناب ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہے، اللہ کے نبی ایک آدمی تھا، مر اعرابی بشاۃ، ایک دیہاتی آدمی تھا، بکری لے کے جا رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ بھائی یہ 3 درہم لے لو اور مجھے دے دو۔ اس نے کہا اللہ کی قسم میں تو بیچنی نہیں ہے۔ تھوڑی دیر آگے جا کے اس نے 3 درہم میں بیچ دی۔ قسم اٹھا کر اس نے کہا لا واللہ ہے، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم میں نہیں بیچتا۔ بیچ دی۔ ثم باعها فذكرت ذلك لرسول الله فقال باع آخرته بالدنيا۔ ابو سعید نے آ کے اللہ کے نبی کو بتایا، حضور وہ جو فلان ہے، میں نے اسے کہا کہ بھائی 3 درہم مجھ سے دے دو، بکری دے دو۔ اس نے قسم اٹھا کے کہا میں نہیں بیچتا۔ تھوڑا آگے جا کر اس نے اتنے میں بیچ دی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس نے اپنی آخرت کو اپنی دنیا کے بدلے میں بیچ دیا۔ کتنی بڑی بات ہے، اس نے اپنی آخرت کو اپنی دنیا کے بدلے میں بیچ دیا۔ کیا ضرورت ہے قسم اٹھانے کی؟ بھائی یہ تیرے سامنے پڑا ہے، اتنے پیسے چاہیے، سودا بنتا ہے لے جاؤ، نہیں تو مارکیٹ میں کہیں اور سے جا کے لے لو۔ قسمیں اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں آخری بات عرض کرتا ہوں، ٹائم مکمل ہو گیا، فرمایا من حلف علی یمین فاجرۃ، جو بندہ جھوٹی قسم اٹھاتا ہے لیقتطع بها مال امرئ مسلم، جھوٹی قسم اٹھاتا ہے کسی کا مال ہتھیانے کے لیے۔ اللہ کی قسم یہ 900 میں تو مجھے پڑتی ہے، تو اتنا تو میرا حق بنتا ہے نا کہ 1100 مجھے دو۔ تاجروں ایسے ہی کرتے ہو نا، قسم اٹھا کے اتنے میں تو مجھے پڑتی ہے، وہ پچھوں 400 بھی لے کے آیا ہوگا، اتنے قسم چاہ کے کہہ دیا 900 بھی میں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس نے جھوٹی قسم اٹھائی لیقتطع بها مال امرئ مسلم، مسلمان کا مال ہتھیانے کے لیے، لقی اللہ وہو علیہ غضبان، قیامت کے دن یہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا اور اللہ ذوالجلال والاکرام اس پہ شدید غصے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ذریعہ ہوتا ہے حلال کمانے کا، حلال کما کے میں نے آج وہ بات عرض کی ہے جس کے ساتھ حلال رزق ہم حرام کر دیتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں اتباع سے محفوظ فرمائے۔ سنت کا دائی بیت الحکمہ۔